نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس صحابی کا ہم ذکر کریں گے ان کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اصل نام حضرت خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کو ابو ایوب انصاری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ابو ایوب آپ کی کنیت ہے، اور انصار سے تعلق تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، تو جو انصاری صحابی تھے ان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اس لیے آپ کو ابو ایوب انصاری کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے ہجرت کے بعد کافی غزوات میں بھی حصہ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے ہر موقع پر، لیکن جو ان کی سٹارٹنگ تھی، شروع کے دن تھے، ہم ان کا ذکر کریں گے کیونکہ وہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کو جتنی دفعہ سنیں دل کرتا ہے کہ بار بار سنیں کہ کس طرح وہ ان کو شرف حاصل ہوا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر کے اندر پہلا قیام کیا۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر ایک جو وہاں کا رہنے والا شخص تھا اس کی یہ کوشش تھی، اس کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں قیام کریں۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی اونٹنی چلتی جا رہی تھی تو سب کہہ رہے تھے کہ حضور آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، آپ ہمارے گھر قیام کریں، آپ ہمارے گھر قیام کریں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ جہاں پہ بیٹھ جائے گی میں اسی گھر میں قیام کروں گا۔ تو اونٹنی چلتی گئی، جس بھی شخص کے پاس سے وہ گزر جاتی، گھر کے پاس سے گزرتی، وہ مایوس ہو جاتا کہ میرا تو گھر گزر گیا، اور جو اگلا تھا اس کا گھر، اس کی آنکھیں چمک پڑتی کہ شاید میرے گھر میں یہ قیام ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال اسی طرح اونٹنی چلتی گئی اور جس کے گھر کے پاس سے گزر جاتی وہ پیچھے پیچھے چل پڑتا دیکھنے کے لیے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کس کو ہی شرف بخشتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے گھر میں قیام کریں۔ تو اونٹنی چلتی جا کے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس بیٹھ گئی، تو حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ جو ہے وہ دمک اٹھا خوشی سے، لیکن اونٹنی تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد دوبارہ کھڑی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ہی بیٹھے رہے۔ تو اونٹنی تھوڑا سا چلی آگے گئی اور اس کے بعد دوبارہ سے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے آ کے بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے آنکھیں روشن ہو گئیں اور وہ بہت خوش ہو گئے، تو انہوں نے جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھایا اونٹنی سے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ایوب انصاری نے 2 منزلہ ان کا گھر تھا، ان کو کہا کہ میں نیچے رہتا ہوں اور آپ اوپر کا منزل ان کے لیے صاف کر دی، صفائی وغیرہ کروا دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، تو حضرت ابو ایوب انصاری چاہتے تھے کہ آپ اوپر تشریف لے کے جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی جو ہے وہ رہائش کو نیچے والے منزل کو پسند فرمایا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسے مناسب سمجھیں۔ تو اس طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے والی منزل میں چلے گئے اور جو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں وہ اوپر والی منزل میں چلے گئے۔ تو جیسے ہی شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمانے لگے، تو رات ہو گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ اوپر والے منزل پہ تھی کہ اچانک ان کو خیال آیا کہ ہم اوپر ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے، تو اس سے کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو، اور یہ بھی ان کے ذہن میں آیا کہ کہیں جو وحی اوپر سے آتی ہے اس کے درمیان میں ہم لوگ حائل نہ ہو جائیں۔ تو وہ بہرحال انہوں نے وہ رات بڑی پریشانی میں گزاری، ایک سائڈ پہ دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھے رہے اور درمیان میں نہیں چلے چھت پہ، اس لیے کہ کہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ تو جیسے ہی صبح ہوئی وہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، ہم تو ساری رات سو نہیں سکے، تو اس لیے کہ کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو یا آپ کی وحی کے اندر ہم حائل نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، میں تو اس لیے نیچے رکا ہوں کہ لوگ آئیں گے ملنے کے لیے، تو یہ میں اس لیے نیچے ہی ٹھہرنا مناسب سمجھتا ہوں، تو اوپر چڑھنے کے لیے پھر لوگ اوپر چڑھیں گے، آپ کے گھر میں آئیں گے مجھے ملنے کے لیے، تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ نیچے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور جیسے آپ کی مرضی۔ پھر اگلی رات گزری تو سردیوں کی رات تھی،
تو ان کی وہ چھت پہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی بیگم، تو ان کا ایک مٹکا تھا جو پانی والا، وہ گر کے ٹوٹ گیا۔ تو جیسے ہی وہ ٹوٹا تو پانی زمین کے اوپر گر گیا۔ تو وہ ان دنوں کچے مکان ہوتے تھے، تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری بڑے پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ جو مٹکا ہے، اس کا پانی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چھت ٹپکنے نہ لگ جائے اور آپ کے اوپر پانی نہ گر جائے۔ وہ انہوں نے ان کی اہلیہ نے سارا اپنا جو لحاف تھا وہ پانی کے اوپر دے دیا تاکہ چھت نہ ٹپکے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے یہ بڑا ہم بہت بے چین ہیں، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو یا آپ کا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو، تو آپ مہربانی فرمائیں، آپ اوپر رہیں، ہم نیچے رہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی، ان کی بات مان لی اور اوپر شفٹ ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تقریباً 7 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ وہ ان کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہاں پہ ایک مسجد بنانے کا ارادہ کیا، وہاں پہ مسجد بن گئی۔ تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے ساتھ جو حجرے تھے وہاں پہ تشریف لے گئے، اور اس طرح وہ ہمیشہ کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہمسائے بھی بن گئے، اور وہ بعد میں بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ ان کو بے پناہ محبت اور پیار تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ اس وقت دوپہر میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اس وقت بڑی بھوک لگی ہے، تو میں کچھ کھانے کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی نکلا ہوں، مجھے بھی اس وقت بہت تیز بھوک رہی۔ ابھی یہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ تشریف آوری ہوئی ان کی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھیا وقت کہا کہ ہم بہت بھوکے ہیں اور ہم کھانے کی تلاش میں نکلے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم میں بھی اسی لیے نکلا ہوں گھر سے کہ مجھے بھی بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ، اور وہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کا معمول یہ تھا کہ وہ جو بھی کھانا بناتی تھی ان کی اہلیہ، وہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے لیے رکھتی تھی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو وہ ان کو دیتی تھی، اگر وہ نہیں آتے تھے تو وہ کھانا خود کھا لیتے تھے، ان کا جو حضرت ابو ایوب انصاری لوگ خود کھا لیتے تھے۔ تو اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے تو وہ کہیں باغ میں اپنے گھر کے ساتھ ہی جو ان کے متصل تھا اس باغ میں کوئی کام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا ان کی بیوی سے کہ ابو ایوب کہاں ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فوراً ان کی آواز سنی، دوڑتے چلے آئے۔ تو وہ آئے جب، تو انہوں نے فوراً سے جو ہے کھجوروں کی ٹہنی توڑی، اس کے اوپر خشک اور تر کھجوریں بھی تھیں، اس کے ساتھ ہی ایک جانور ذبح کیا۔ تو جانور ذبح کر کے ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے آئے، اور اپنی ان کو مسز کو کہا کہ آپ کھانا تیار کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انہوں نے آدھا جو ہے وہ جانور جو بکرا تھا وہ بھنا ہوا گوشت بنایا اور آدھے کا سالن بنا لیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور ان کے ساتھیوں کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور بہت دعا دی حضرت ابو ایوب انصاری کو، اور سب سے پہلے کھانے سے پہلے ایک روٹی کے اوپر ایک ٹکڑا گوشت کا رکھا اور کہا کہ یہ کھانا جو ہے نا میری بیٹی فاطمہ نے کافی دن سے ایسا کھانا نہیں کھایا، تو ان کو دیا جا کے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری وہ کھانا لے کے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے، تو وہاں سے پھر جب واپس آئے تو انہوں نے کھانا کھایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کو دعا دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کو کہا کہ اب آپ نے میرے گھر بھی آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی تھی کہ جب بھی کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرتا تھا تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ بھلائی کے ساتھ ان کو اس کا بدلہ دیا جائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک نوعمر لونڈی عطا کی خدمت کے لیے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے رخصت ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری، تو وہ لونڈی کو بھی ساتھ لے کر گئے۔ تو جب اپنے گھر میں پہنچے تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفہ دن دی ہے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ کتنا عمدہ ہے وہ شخص جس نے تحفہ دیا ہے، اور کتنا عمدہ یہ تحفہ ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس لونڈی کے ساتھ ہمیشہ بہتر سلوک کرنا۔ تو دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ اب ہم اس کے ساتھ بہتر سلوک کس طرح کریں۔
تو اس کی بیوی نے کہا، حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ بہتر سلوک سب سے یہی ہے کہ ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، تو بہرحال انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، کس طرح حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں وہ کس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کس طرح ان کو اپنے گھر میں مہمان نوازی کی، اور کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں رہائش اختیار کی۔ یہ تو ایک واقعہ تھا، چھوٹے چھوٹے واقعات تھے کہ کس طرح ان کا پیار تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو ایوب انصاری کے ساتھ، اور اس کے اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت ابو ایوب انصاری کی زندگی میں کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لہٰذا بہرحال ہم نے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کیے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کافی غزوات میں حصہ لیا اور جنگوں میں جاتے رہے، لڑتے رہے، کافی بہادر شخص تھے حضرت ابو ایوب انصاری۔ یہ 80 سال کے ہو گئے تھے اس وقت بھی، یہ تیز گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جنگوں میں شامل ہوتے تھے۔ تو ان کی جو وفات ہوئی تھی وہ بھی ایک جنگ سے ہی وہ واپس آئے تھے، تو اس وقت ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں ان کی زندگیوں کو سیکھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب بھی اپنی آخرت بہتر بنا سکیں۔ تو ہم یہ بالکل ہر ایک صحابی کا کوشش کریں گے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات سنیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی ان کے بارے میں بتا سکیں، کیونکہ آج کل کسی کے پاس وقت نہیں ہے وہ ان کتابوں کو پڑھے یا اپنے جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں پڑھیں۔ تو میں نے صرف یہی کوشش کی ہے کہ ایک چھوٹے چھوٹے واقعات بنا کر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز 5-10 منٹ کی 15 منٹ کی کلپس بنائے جائیں تاکہ لوگ اس کو سنیں اور اپنے بچوں کو بھی صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔